ڈھونڈوگے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب. پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی تاریخ میں چند ہی ایسی شخصیات سامنے آئیں جن کا فن، صبر، وقار اور استقامت سب کے لیے مثال بن گیا. حمیرہ عابد علی، جسے فنی دنیا میں حمیرہ علی کے نام سے پہچانا جاتا تھا، ایک ایسی ہمہ جہت فنکارہ تھی جس کا نام آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. اس نے نہ صرف اداکاری بلکہ گلوکاری میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. اس کی زندگی ایک مکمل داستان تھی، فن، قربانی، جدوجہد اور وقار کی. حمیرہ عابد علی کا اصل نام حمیرہ چودھری تھا. وہ 5 اپریل 1960 کو لاہور کے ایک متوسط، باحیا اور غیر شوبز گھرانے میں پیدا ہوئی. اس کا خاندان روایات اور شرافت کا آئینہ دار تھا. بچپن ہی سے اس کے دل میں اداکاری کا شوق گھر کر گیا. اگرچہ اس دور میں خواتین کے لیے شوبز میں آنا آسان نہیں تھا، مگر اس نے خواب دیکھے اور ان کو حقیقت میں بدلنے کی ہمت پیدا کی. اس نے لاہور یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کی. تعلیمی زندگی میں بھی اس کا رجحان فنون لطیفہ کی طرف رہا. اس کی فطری ذہانت، چہرے کے تاثرات اور آواز کی نرمی نے اسے دوسروں سے منفرد بنا دیا. 1973 میں پی ٹی وی کے کلاسک ڈرامہ جھوک سیال سے اس نے بطور اداکارہ اپنے کریئر کا آغاز کیا. اس ڈرامے میں بہت ہی معصومانہ کردار ادا کیا جو سادگی، درد اور جذبات کا خوبصورت امتزاج تھا. اس وقت کم عمری میں اتنا سنجیدہ کردار اس خوبی سے ادا کرنا اس کے غیر معمولی ٹیلنٹ کی دلیل تھی. اس کے بعد دشت، دوسرا آسمان، کنکر جیسے کئی مشہور ڈرامے اس کے فنی سفر میں شامل ہیں. کنکر میں ایسا ماں کا لازوال کردار نبھایا جو آج بھی شائقین کے دلوں میں زندہ ہے. حمیرہ عابد علی صرف اداکارہ ہی نہیں بلکہ ایک بے مثال گلوکارہ بھی تھی. اس نے متعدد ڈراموں کے OST سانگ گائے جن میں جھوک سیال، دشت اور دوسرا آسمان شامل ہے. اس کی آواز میں جو درد اور سچائی تھی وہ براہ راست دل کو چھو لیتی. اس کی گائیکی میں ایک ایسا خلوص تھا جو بہت ہی کم سننے کو ملتا ہے. ڈرامہ جھوک سیال ہی کے دوران اس کی ملاقات مشہور اداکار عابد علی صاحب سے ہوئی. ملاقات نے تعلق کا رنگ اختیار کیا اور محبت میں ڈھل گئی. 1976 میں دونوں نے شادی کر لی. یہ جوڑی اس وقت شوبز کی مثالی جوڑی سمجھی جانے لگی. شادی کے بعد اس نے عابد علی کی خواہش پر شوبز سے کنارہ کشی اختیار کی اور خود کو گھر اور خاندان کے لیے وقف کر دیا. یہ قربانی اس کی ذات کی گہرائی کو ظاہر کرتی تھی. حمیرہ عابد علی کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی ماشاءاللہ 3 بیٹیاں تھیں، جن میں ایمان علی ایک عالمی شہرت یافتہ ماڈل اور فلم سٹار، دوسری رحمہ علی جو کہ بہت ہی سریلی گلوکارہ ہے، جبکہ تیسری مریم عابد علی جو شوبز سے دور رہیں مگر اپنی ماں کے لیے مضبوط سہارا بنی. حمیرہ عابد علی نے تنہا ماں بن کر اپنی بیٹیوں کی پرورش کی. اسے نہ صرف ماں کا کردار نبھانا آتا تھا بلکہ دوست، رہنما اور سہارا بھی بن گئی. بیٹیوں کی کامیابی اس کی محنت، تربیت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے. کچھ سال بعد اس کی زندگی کا سب سے مشکل وقت آیا جب اس کی عابد علی صاحب سے طلاق ہو گئی. طلاق کے بعد عابد علی صاحب نے رابعہ نورین نامی دوسری ایک فنکارہ سے شادی کر لی. یہ شادی بھی پسند اور محبت کی شادی تھی. رابعہ نورین کا تعلق بھی پاکستان ڈرامہ انڈسٹری سے تھا. دونوں نے ایک ساتھ کئی ڈراموں میں کام کیا تھا اور دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے. عابد علی اور حمیرہ عابد کے درمیان تعلقات پہلے ہی نازک تھے اور یہ تعلقات مزید خراب تب ہونا شروع ہوئے عابد علی صاحب کی زندگی میں شامل ہوئی. اس تبدیلی نے حمیرہ کی ذاتی زندگی میں گہری خراشیں ڈالی. طلاق کے فیصلے نے اس کی زندگی میں ایک نیا دردناک باب رقم کیا، مگر اس نے خود کو کبھی بھی کمزور یا شکست خوردہ ظاہر نہیں ہونے دیا. بیٹیوں نے اپنی ماں کے ساتھ بھرپور وفاداری اور جذباتی وابستگی کا ثبوت دیا. خاص طور پر رحمہ علی نے اپنے والد سے ہر قسم کا تعلق ختم کر لیا. ماں کے لیے ایک مضبوط دیوار بن گئی. عابد علی صاحب رفتہ رفتہ اپنی بیٹیوں سے دور ہو گئے اور یہ دوری اس کی وفات تک برقرار رہی. دلچسپ بات یہ ہے کہ حمیرہ علی نے کبھی اپنے سابق شوہر کے خلاف میڈیا میں کوئی شکوہ یا الزام نہیں لگایا. اس نے ہر دکھ، ہر صدمے کو خاموشی اور عزت کے ساتھ برداشت کیا اور یہی پہلو اس کی شخصیت کو عظیم بناتا ہے. جب طلاق کے بعد اس نے دوبارہ شوبز کی دنیا میں قدم رکھا تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور پر اعتماد نظر آئیں. اس نے یہ ثابت کر دکھایا کہ عورت کسی بھی عمر میں کسی بھی مرحلے پر اپنی شناخت دوبارہ قائم کر سکتی ہے.
उसकी वापसी को ना सिर्फ नाजरीन ने सराहा बल्कि शोबिस के नाकदीन ने भी उसकी फनकाराना अजमत को तस्लीम किया। वो जिन ड्रामों में वापस आई उनमें से उसने जिंदगी के हकीकी तजुर्बात और जज्बात को इस महारत से अदा किया कि हर मंजर एक आईना बन गया जिसमें से उसकी अपनी कहानी भी झलकती थी। उसके किरदारों में दर्द, सच्चाई और वकार की गहरी झलक दिखाई देती। अवाम ने उसे ना सिर्फ एक अदाकारा के तौर पर बल्कि एक मिसाल के तौर पर कबूल किया। उसकी जिंदगी उन लोगों के लिए हौसले की इलामत बन गई जो रिश्तों, माशरती दबाव या हालात की सख्ती से निमरत आजमा होते हैं। हुमैरा अब्द अली ने अपने करियर के आखिरी दौर में नौजवान फनकारों की तरबियत का बेड़ा भी उठाया। वो कई थिएटर वर्कशॉप्स और तरबियती प्रोग्राम्स का हिस्सा बनी जहां उसने नए फनकारों को अदाकारी की बारीकियां, आवाज का कंट्रोल और जज्बाती मनाजर की अदायगी के तरीके सिखाए। 3 मई 2025 को बिछड़ गईं। उनकी वफात पर पाकिस्तान की फनी बरादरी, मीडिया और आम आवाम ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वो चली गई मगर उसकी अदाकारी, आवाज और वकार हमेशा के लिए अमर हो गया। हुमैरा अब्द अली साहब का जनाजा लाहौर में अदा किया गया जहां शोबिस के बड़े बड़े नाम, अहले खाना, दोस्त और मदाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कई फनकारों ने आंसू भरी आंखों से उसे अलविदा कहा और कहा कि हम एक उस्ताद, एक अजीम माँ और एक सच्चे फनकार से महरूम हो गए। हुमैरा अब्द अली की जिंदगी, उसकी कुर्बानियों, उसका फन, उसकी खामोशी सब कुछ एक सबक है। उसने सिखाया कि वकार के साथ जीना, सब्र से हर दर्द सहना असल अजमत है। उसने अपनी बेटियों को एक कामयाब जिंदगी दी, फन को जिंदगी बख्शी, मुआशरे को ये पैगाम दिया कि ख्वाब वही पूरे होते हैं जो जाकर देखे जाते हैं। आज वो हमें नहीं मगर उसकी मुस्कुराहट, उसकी आवाज और उसका अज़्म हर उस शख्स के लिए मशरे राह है जो मुश्किलात में वकार और साबित कदमी से जीना चाहता है। दोस्तों, इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आपको हुमैरा अब्द अली का कौन सा सीरियल या कौन सा ड्रामा पसंद था या उनका कौन सा OST सॉन्ग पसंद था, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।